ناظرین، فضل چودھری چینل ضمیر کی آواز سے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ پیشتر اس کے کہ میں بات شروع کروں جو میرے ذہن میں ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج سے آپ 70 سال پیچھے چلے جائیں یا اور پیچھے چلے جائیں کہ ہم کہاں تھے کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کی آئی ٹی کے حوالے سے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری گفتگو کے لیے جو سی بی بورڈ ہوتے تھے شہروں میں لگے ہوتے تھے، عام طور پہ اکثر آپریٹر اس کو کنٹرول کرتے تھے، اور وہ جو سوئچ ہے انڈر ڈال کے تو بات کرتے تھے، اور ایک وہ سی بی بورڈ جو ہے وہ دوسری جگہ شہر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا، وہ جو اوپن وائر سے، کھلی تار سے جو کھمبوں پہ جاتی تھی۔ وہ ایک زمانہ تھا کمیونیکیشن کا، اور اس زمانے میں آپریٹر جو تھا وہ بادشاہ تھا کہ اس پہ سارا دار و مدار تھا لوگوں کی باتیں کروانے کا۔ اس دور سے پھر نکل کے خود کار ٹیلی فون ایکسچینجز آئیں، پھر ان کے ذریعے سے ہوا، اس میں بھی جو ہے آپریٹر کا کچھ رول رہا، اور لوکل کالز ملانے کا، اور پھر اوورسیز ملک سے باہر کا کالز ملانے کے لیے آپریٹر کا بہت رول رہا، اور آپریٹر جو ہے ایک قسم کا اس ٹیلی کمیونیکیشن کے ماحول میں ایک قسم کا بادشاہ تھا۔ تو وہاں سے نکلتے نکلتے پھر جو ہے وہ نیشن وائڈ، یعنی شہروں تک جو ہے خود کار ڈائلنگ جو ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، اس طرف ہم پہنچے۔ پھر یہاں سے پہنچتے پہنچتے جو ہے ظاہر ہے پھر ہم خود کار جو ہے آٹومیٹک جو ہے انٹرنیشنل ڈائلنگ کی طرف پہنچے۔ پھر جو ہے زمانہ جو ہے یہ اس کی دریافت ہوئی موبائل ٹیلی فون کی۔ شروع میں موبائل ٹیلی فون آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو ایک بہت سکڑ کے ایک سمٹ گیا ہے۔ پہلے اس کو ایک بہت بڑا باکس جو ہے آپ کو اٹھاتے تھے اور ساتھ ساتھ لے کے پھرتے تھے، اس سے بات ہوتی تھی۔ اسی طرح کمپیوٹر کا حال تھا۔ تو زمانہ ترقی کرتے کرتے پھر آ گیا جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کر سکتے ہیں، ہوتے ہوتے آج کل کا دور جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے کنیکٹڈ ہے، اور ایک گلوبل ویلیج والا جو ماحول ہے وہ اس وقت پیدا ہوا ہے۔ اس موبائل جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے ہم دنیا کے کسی کنارے پہ کسی وقت جتنی گفتگو کرنا چاہیں، میسج دینا چاہیں، ای میل کے ذریعے یا ویسے واٹس ایپ کے ذریعے، تو منٹوں سیکنڈوں میں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہنچ چکے۔ اسی طرح دوسری جو ہماری ٹرانسپورٹ میں کمیونیکیشن ہے، جہاز ہیں، ریل ہے، ان میں بھی بہت ترقی ہو رہی ہے۔ تو ان ساری ترقی کو دیکھتے دیکھتے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، شاید 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، چونکہ یہ جو ویوز ہیں، لہریں ہیں، یہ تو اسی طرح سارے ایٹماسفیئر میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آواز جو ہے ہماری جو نکلتی ہے یہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ایک محدود جگہ تک آپ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ ایک فضا میں یہ پھیلی ہوئی ہے اور ہے، موجود ہے۔ تو میرا گمان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ جو پرانے وقتوں کی 2000 4000 سال پہلے انبیاء ہیں، جو اس وقت کے لوگ ہیں، ان کی گفتگو جو ہے وہ ہم سن سکیں گے، وہ ریکارڈ ہو پائے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا یہ فلاں زمانے کے لوگ تھے۔ اور یہ میرا گمان ہے کہ ایسا ترقی جس طرف جا رہی ہے تو اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ بھی وقت جو ہے انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے فکر کرو، اور فکر کرنے سے ہی یہ ساری چیزیں نکلی ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو سفر ہے گھنٹوں کا، ان کو منٹوں میں جو ہے لایا جائے، ریل کا سفر ہو یا جہاز کا سفر ہو۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ان سارے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت کب لگے گا، کب یہ اچانک یہ ساری دریافت جو ہے ہمارے سامنے رونما ہوں گی، تو آگے دیکھیں
اگر ہماری زندگی میں ہوا تو ہم ضرور دیکھیں گے، نہیں تو ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ضرور دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا معجزات دکھاتی ہے۔ اصل میں یہ سارا روپ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا ایک نظارہ ہے جو ان سارے چیزوں میں نظر آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ہو، چاہے ہم ادھر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ بچے ہم سے جدا ہیں یا فلاں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو سہولتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے اور فکر دیا ہے اور کہا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، اور اس کی ترغیب دی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری اپنی کائنات کے رموز جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام نے بہت کام کیا ہے ان چیزوں پہ، جو آنے والے وقتوں میں بہت ساری جو ہے مزید ایجادات کے لیے رہنمائی کریں گے۔ تو اس لیے میرا ایک گمان تھا جو میرے ذہن میں کبھی کبھی میں علیحدہ بیٹھا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے، چونکہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کا آدمی ہوں، آئی ٹی کو، تو میرا اس طرف رجحان گیا کہ ضرور یہ بھی کسی وقت ہوگا۔ تو ہماری آئندہ والی نسلیں دیکھیں گی، ہو سکتا ہے ہم اپنی عمروں میں نہ دیکھ سکیں، لیکن ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو نئی سے نئی خبر آتی ہے، نئی سے نئی دریافت آتی ہے، اور ایسی دریافت آتی ہے جو پچھلی اس کو مات کر جاتی ہے۔ ایک عجوبہ ہے، تو تصویر بھی جا رہی ہے، میسج بھی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، تو آگے ہی بڑھ رہا ہے، قدم آگے ہی بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے مختلف قسم کی، میرے خیال سے تو اس کے اظہارات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ میرے جیسے بندے کا اور بہت ساروں کا اللہ پہ جو یقین اور ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے کہ اس نے کائنات کے جو اظہار ہے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ان کو جانچ سکے۔ یہ میں ایک اپنا خیال تھا، گمان تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے صحیح معنوں میں، اصل رنگ میں اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔